ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مختصر سے زندگی میں حضرات صحابہ کی ایسی مقدس اور بے مثال جماعت کو تیار فرمایا جس کی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کو تیار فرمایا اور ان کا ایسا ذہن اور مزاج بنایا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی چیز کا مطالبہ کرتے اور کسی صحابی سے فرماتے کہ تم یہ کام کرو، فوراً وہ صحابی آمادہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے۔ جان کا مطالبہ ہوا تو جان حاضر کر دیے، مال کا مطالبہ ہوا تو مال حاضر کر دیے۔ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، حضرات صحابہ نے اس کو اختیار کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، ان میں سے 4 معجزے بڑے اہم ہیں۔ اس میں سے ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے، دوسرا معجزہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ واقعہ معراج، اور چوتھا معجزہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسی بے مثال جماعت کو اللہ کے نبی نے تیار فرمایا، قیامت تک ہم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ حضرات صحابہ کے اسوے کو اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں منتقل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو عظیم عظیم خوبیاں عطا فرمائی تھی اور بڑی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر صحابی کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی تھی،
اللہ کی یاد اور اس کی رضا میں گزرتی تھی، لیکن اللہ نے انسانوں کا کچھ ایسا مزاج بنایا ہے کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ کے اندر بعض خوبیاں ہوا کرتی تھی، وہ خوبیاں بدرجہ عدم کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہوتی تھی۔ اطاعت کا مزاج تھا، تقوی میں ان کی زندگی گزرتی تھی، للہیت میں ان کی زندگی گزرتی تھی، لیکن بعض خوبیاں بڑی اہم ہوا کرتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت۔ آپ بڑے دور اندیش تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و پختگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی بے باکی اور آپ کی شجاعت، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع، حضرت ابن عمر کی عبادت، حضرت زید کا صبر، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلم و بردباری، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف۔ یہ ایسے نمایاں اوصاف تھے، خوبیاں تھے کہ یہ صحابہ کے اندر بدرجہ عتم موجود تھے۔ ہر صحابی کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں وصف اور نمایاں خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور جو خوبی حضرات صحابہ کی زندگیوں میں نمایاں تھی اس کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں منتقل کریں۔ اس موقع پر وہ ساری باتوں کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ یہ چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم ابھی گزری ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے گوشوں کو مختلف جگہ اجاگر کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہے گا، اور اس مہینے میں خاص کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مختلف جلسوں میں اور مختلف پروگراموں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں منتقل کریں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عجیب و غریب خوبیاں عطا فرمائی اور بڑے کمالات عطا فرمائے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ ہجرت فرمائے اس کے 4تھے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا لعاب مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اور آپ کا نام رکھا گیا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ کے دائیں کان میں اذان دی گئی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی گئی۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ علی، تمہارے گھر میں اب خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں ہے بلکہ ان کا نام حسن ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دریافت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی، تم نے اس بچے کا نام کیا تجویز کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں بلکہ حسین ہے۔ اس کے بعد پھر اور ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اللہ کے نبی بھی دریافت کیے کہ تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے بھی وہی فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ محسن ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا اور ایک سفید کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو بار بار دیکھا کرتے تھے۔ بڑا حسین و جمیل بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے بہت سی دعائیں دی، اس کے بعد آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے حوالے فرمایا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانی قد کے تھے، نہ لمبے قد کے تھے نہ پس قد کے تھے، اور آپ کا سینہ بڑا کشادہ تھا، آپ کی داڑھی بڑی گھنی تھی اور آپ کے بال کالے تھے، آپ کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں اور آپ بڑے طاقتور تھے۔ یہی وجہ ہے، کتابوں میں بات ملتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کو جب اللہ کے نبی کی یاد ترساتی تو حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، تو ہم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان دونوں کو دیکھ کر اپنے دل میں خوشی اور فرحت محسوس کیا کرتے تھے، چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے لے کر پیروں تک حضور کے مشابہ تھے۔ جب کبھی حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی کی یاد ترساتی، بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، تو حضرات صحابہ آتے، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھتے تو اپنے دل میں ایک فرحت اور خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایسا عجیب حال تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روتے تو آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے فرماتے، بیٹی کیا ہوا؟ حسین رو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، میں ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن حسین کا رونا مجھے برداشت نہیں، اس چیز کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی غیر معمولی محبت تھی اللہ کے نبی کو حضرت حسن سے بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرات صحابہ بھی حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ بٹھا کے کہیں لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت حسین کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو ان کی زبان سے ایک عجیب لفظ نکلا کہ نعم الراکب نعم المرکب، کہ حسین تو کتنی بہترین سواری پہ جا رہا ہے، کس کے کندھوں پہ تو سوار ہو کے جا رہا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام سنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، عمر تو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ پہ جو سوار ہے وہ کتنا حسین ہے؟ نعم الراکب، مجھ پہ جو سوار ہے وہ کتنا حسین ہے، تو وہ نہیں دیکھتا؟ ایسی محبت تھی حضرات صحابہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے ہیں، کسی صحابی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے جنازے میں گئے اور واپس تشریف لائے تو کافی تھکے ہوئے تھے اور پورے کپڑے میلے ہو چکے تھے،
اور ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. ایک مقام پر آئے اور آ کے بیٹھ گئے اور کپڑے آپ کے کافی میلے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ایک چادر تھی, تو آپ فوراً وہ چادر نکالے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو صاف کرنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت کے محدث حافظ الحدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہ راست 5000 سے زائد احادیث نقل کرنے والے, یہ امت کے محدث ہیں, حافظ الحدیث ہیں, اور وہ ان کا حال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں. ایک دم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, چچا جان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے آپ کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے, آپ کو بہت بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں, محدث ہیں, آپ کا بہت اونچا مقام ہے. اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بیٹے سن لے, میں نے تیرے نانا سے سنا ہے, تیرے نانا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت فرما. اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما دے. میں اس واسطے سے محبت کر رہا ہوں, تیری محبت مجھ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی. اتنے بڑے بڑے صحابہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. میرے بھائی, محبت تو اسے کہتے ہیں, محبت کا نام لفظی نہیں ہے. خاص موقع آ گئے اور خاص انداز سے اور محبت کے عنوان سے جو مظاہرہ کیا جاتا ہے راستوں پہ, چوراستوں پہ, اور جو کچھ حرکتیں آج ہو رہی ہیں محرم کے عنوان سے, اسے محبت نہیں کہتے. محبت تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک سنت کو, آپ کی ایک ایک ادا کو, آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں منتقل کریں. صحیح معنی میں تو یہ محبت. کتنے لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والے. خالی لفظی ہے, خاص موقع آتے ہیں تو خاص انداز سے اظہار کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے. محبت اسے نہیں کہتے. محبت متقاضی ہوتی ہے اطاعت کی, محبت متقاضی ہے اتباع کی. وہ محبت ہی نہیں جس میں اطاعت نہ ہو, جس میں اتباع نہ ہو, وہ محبت ہی نہیں. تو بہرحال میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عجیب و غریب اور بڑی خوبیوں سے اور بڑے کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی. کیا عمر ہے وہ 6 سال کی. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں, فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علمنی جدی, اس طریقے کے الفاظ ملتے ہیں. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے وضو کرنے کا طریقہ میرے نانا سے سیکھا, نماز پڑھنے کا طریقہ میرے نانا سے سیکھا, دعائے قنوت میں نے میرے نانا سے سیکھا, اور میرے نانا نے یہ دعا بھی مجھے سکھائی تھی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر آفت اور ہر مصیبت سے اس کو محفوظ رکھے. 6 سال کی عمر کے ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ گیا, دعائیں بھی آپ سیکھ لیے, دعائے قنوت بھی آپ سیکھ لیے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, جب والدین اس معیار کے ہوتے ہیں, تربیت کرنے والے اس معیار کے ہوتے ہیں, ان کا مزاج جب ایسا ہوتا ہے تو بچے بھی وہی انداز کے ہوتے ہیں. آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے میرے بھائی, 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں, 15 سال کے, 20 سال کے. مجھے کہنے دیجئے عمر کے ایک لمبے حصے کو پہنچنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غزوات میں شریک ہوئے اور کتنے غزوات میں فتح ہوئی, کامیابی ہوئی, اور کہاں ناکامی ہوئی. آپ کی سیرت سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور سینہ پیٹ کے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول, حسین سے محبت کرنے والے. کیا محبت اسے کہتے ہیں؟ یہ جو بچے ہوتے ہیں
یہ ماں باپ کے نقال ہوتے ہیں. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں وہی انداز، وہی چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں. بچوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا. دیکھنے میں تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث بھی ہیں اور ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بچے ماں باپ کی نقل کیسے کرتے ہیں. ایک صاحب کے ہاں ایک بچہ تولد ہوا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. ایک دن باپ اپنے بچے کو لے کے ہاتھ پکڑ کے بازار لے کے جا رہا ہے. ابھی بازار کے قریب پہنچا تھا، ایک دم سے وہ بچہ ہاتھ چھڑایا اور جا کے راستے میں ایک بیر بیچ رہے تھے ایک آدمی، تو فوراً وہ بیر کے پاس گیا اور مالک کی اجازت کے بغیر وہ بیر لے کے اپنے منہ میں ڈال دیا. والد کو بڑا غصہ آیا، اس نے بغیر اجازت کے وہ بیر کھا لیا. چونکہ وہ بچہ تھا، بچے کو کیا کہہ سکتے ہیں. سیدھا اپنے گھر آیا، آ کے اپنی بیوی سے پوچھنے لگا ذرا یہ بتاؤ اللہ کے واسطے کیا تم زمانے حمل میں کبھی چوری بھی کیے ہیں؟ وہ بیچاری عورت کہنے لگی کیا تم کیسی عجیب بات کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتی ہوں، میں کیسے چوری کر سکتی ہوں؟ نہیں صحیح بتاؤ کیا تم زمانے حمل میں کبھی چوری کیے ہیں؟ بہت اصرار بڑھتا گیا تو وہ بیوی محترمہ کہنے لگے ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حمل کا زمانہ تھا، مجھے کھٹی چیز کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو میرے گھر کے بازو میں بیر کا ایک درخت تھا، وہ بیر کی شاخیں میرے گھر کے اندر آ رہی تھیں، تو میں ایک دم سے کیا کی کہ بیر کے جو شاخوں پہ درخت پہ جو بیر لگے ہوئے تھے اس میں سے ایک بیر توڑ کے میں منہ میں ڈال دیا مالک کی اجازت کے بغیر. اتنا سننا تھا شوہر محترم فرمانے لگے اسی کا تو اثر ہے، بچے پہ ہوا ہے. بچہ میرا ہاتھ پکڑ کے بازار جا رہا تھا، ایک دم بیر کو دیکھا تو ہاتھ چھڑایا اور مالک کی اجازت کے بغیر ٹوکرے میں سے ایک بیر نکالا اور منہ میں ڈال لیا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اندازہ لگائیے اس واقعے سے، ماں جیسا کرتی ہے، باپ جیسے کرتے ہیں، بچے وہی انداز نقل کرتے ہیں، وہی انداز کو اختیار کرتے ہیں. تو جب بچے پیدا ہو جائیں تو ان کو اسلامی انداز میں ان کی تربیت کرنا، ان کو سمجھانا، نماز کا طریقہ بتلانا، دعائیں ان کو سکھلانا اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بچوں کو واقف کرانا. آج ہمارا حال یہ ہے، بچہ 2-4 سال کا ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پورے گھر والے مل کے سوچتے ہیں محبوب نگر کا کون سا انگلش میڈیم اسکول اچھا ہے. ابھی سے سوچنے لگتے ہیں. ان کو اس بات کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ میرے بچے کو پہلے میں اس کے دل میں دین کی عظمت کو پیدا کرو، اللہ اور اللہ کی محبت کو اس کے دل میں بٹھاؤ. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف توجہ فرماتے ہیں. 2-4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سوچنے لگتے ہیں کون سا انگلش میڈیم اسکول اچھا ہے. عصری تعلیم کی میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بالکل دینا چاہیے. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بہت کچھ بنائیے، پہلے اپنے بچے کو تو دیندار بنائیے. یہ عصری جتنے علوم ہیں یہ ضرورت ہیں اور دینی تعلیم یہ مقصد ہے. جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی رضا آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی. عصری تعلیم ایک ضرورت ہے اور دینی تعلیم ایک مقصد ہے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے. یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ جب آدمی دین کو حاصل کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو میرے بھائی، اگر ہم اپنے بچوں کو نیکوکار نہیں بنائیں گے، اللہ والا نہیں بنائیں گے، خدا پرست نہیں بنائیں گے، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ بہت کچھ بن گیا. ارے ہم اپنے بچے کو کچھ ضروری مسائل اس کو واقف کرائے، اس کو یاد دلائے ضروری چیزیں. اگر بچہ خدا نہ خواستہ صدبار خدا نہ خواستہ کسی مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلط کام کر لیا،
اس کا وبال والدین پہ ہوگا، کیونکہ ہم اپنے بچے کو صحیح انداز سے تربیت نہیں کی۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس میں مجھے جانا نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں آپ نماز پڑھنے کا طریقہ اور دعائیں اور ضروری چیزیں اور دعائیں بھی آپ سیکھ لیے۔ کیا عمر ہوتی ہے 6 سال؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں عطا فرمائے تھے، بڑے کمالات عطا فرمائے تھے۔ اس میں سے ایک وصف آپ کا یہ تھا، آپ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے اور اللہ نے آپ کو بڑا ذہین بنایا تھا، بڑے ذہین تھے آپ۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول یہ بنایا تھا کہ بچے کا وظیفہ اس وقت جاری ہوگا، اسلامی حکومت میں اس وقت جاری ہوگا جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ جب تک دودھ پیتا رہے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری نہیں ہوگا۔ ایک دن آپ گشت کے لیے نکلے، ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو مار رہی ہے، اس کو دودھ چھڑا رہی ہے، اور وہ عورت نہیں جانتی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے، جا کے پوچھے کہ آخر اس چھوٹے سے بچے کو تم کیوں مار رہے؟ تو کہنے لگی کہ حضرت عمر فاروق نے ایک اصول بنایا ہے کہ بچے کا وظیفہ اس وقت جاری کیا جائے گا جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ میں اس بچے کو اس واسطے سے مار رہی ہوں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے اور بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کیسا اصول بنایا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی ماں کی گود میں ہیں، وہ دودھ پینے کا زمانہ ہے، ایسے زمانے میں مائیں ہیں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں، بچہ دودھ پیے چھوڑ دے گا تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جتنے حضرات صحابہ کرام موجود تھے سب کو بلائے، مشورہ ہوا۔ اس مشورے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ذہین تھے۔ تو حضرت حسین بھی اس مجلس میں شریک ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو ایک مسئلہ آپ حضرات سے دریافت کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کا وظیفہ کب سے شروع کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے بولو کیا بولنا ہے۔ بڑے بڑے حضرات صحابہ موجود ہیں، حضرت علی بھی اس مجلس میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کا وظیفہ اس وقت جاری کیا جائے جب بچہ رونا شروع کر دے۔ جب بچہ رونا شروع کر دے، ظاہر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد رونا شروع کر دیتا ہے، اس وقت سے وظیفہ جاری کر دیا جائے کہ جب بچہ رونا شروع کر دے۔ بچہ رو کر یہ بتلاتا ہے، اے مسلمانوں، اسلامی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے کہ میرا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے۔ رو کر یہ بچہ یہ بتلاتا ہے کہ میرا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے تو نے کتنی بہترین بات بیان فرمائی، کتنی عمدہ بات بیان فرمائی۔ جس طرح تیرے باپ ذہین اور فطین ہے اسی طرح تو بھی ذہین اور فطین۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصول بنایا تھا وہ اصول کو آپ نے توڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، بچے کا وظیفہ اس وقت جاری کیا جائے گا جب بچہ رونا شروع کر۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، ایسے ہوشیار تھے آپ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبی آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین، ٹائم کیا ہو رہا؟ تھوڑا تحمل کر لیں گے 5-7. ہاں، ایک مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین اور اسی طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرات مل کے حج کے لیے تشریف لے گئے. جن اونٹوں پر ان کا سامان موجود تھا کھانے پینے کا، وہ اونٹ ان سے جدا ہو گئے. بڑے پریشان ہو گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بالکل جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. جنگل میں آپ ایک جھوپڑی کو دیکھے تو وہاں پہنچے. یہ تینوں حضرات جا کے اس بڑھیا سے عرض کرنے لگے، دیکھو ہم حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہمارے اونٹ ہم سے جدا ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں وہی اونٹ پہ موجود تھے، اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہو تو ہمیں دے دینا. وہ بڑھیا کہنے لگی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک بکری ہے، اس بکری کا دودھ دولو، نکالو اور دودھ پی لو. یہ تینوں حضرات گئے، اس بکری کا دودھ نکال کے تینوں پی لیے. لیکن بھوک ابھی کافی لگ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرات پھر کہنے لگے کچھ کھانے کی چیز آپ کے گھر میں ہے؟ تو وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی بکری ہے، بکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسا کرو کہ تم اس بکری کو ذبح کر دو، میں اس کو بناؤں گی، تمہیں کھلاؤں گی. تو یہ حضرات بکری ذبح کر دیے. کرنے کے بعد وہ بوڑھی خاتون جو بھی بنانا تھا گوشت وہ بنا دی. بنانے کے بعد یہ تینوں حضرات اطمینان سے کھا لیے، شکم سیر ہو گئے. اب جانے لگے تو یہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم لوگ ہاشمی لوگ ہیں، حج کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمارا اونٹ غائب ہو گیا جن پر ہمارا سامان تھا کھانے پینے کا. تو ایسا کرنا کہ کبھی تم کو موقع ملے تو مدینہ منورہ آ جانا، ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ ادا کر دیں، جو تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہم ادا کر دیں. یہ کہہ کے وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد اس بڑھیا کے شوہر آئے، آگے کہنے لگے گھر میں بکری نظر نہیں آ رہی. تو بڑھیا کہنے لگی کہ 3 آدمی آئے تھے جو نوجوان تھے، اور ان کا کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پہ تھا، وہ غائب ہو گیا. وہ لوگ کھانے کی کچھ فرمائش کرے تو میں بکری ذبح کر دی. اتنا سننا تھا، ان کا شوہر ناراض ہو گیا، ارے تم نے ایسے آدمیوں کے لیے بکری ذبح کی ہے، نہ تم ان کو جانتے ہو پہچانتے ہو. بہرحال وہ ناراض رہا. تو بڑھیا خاتون کہنے لگی اصل میں وہ لوگ ہاشمی تھے، حج کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے، اتنا سننا تھا، وہ خاموش ہو گیا. اللہ کا کرنا ایسا کہ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد ان دونوں حضرات کو غربت نے بہت ستایا، ایک ایک وقت کے لیے کھانے کے محتاج ہو گئے. قسم پرسی میں ان کی زندگی گزرنے لگی. دونوں نے مشورہ کیا کہ چلو مدینہ منورہ جائیں گے، جا کے وہاں کچھ کما لیں گے، کچھ گزارا کر لیں گے. اس ارادے سے دونوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اور جس گلی سے گزر رہے تھے اپنے روزگار کی تلاش میں، اس گلی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی وہ بڑھیا گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا اور پہچان گئے یہ وہی بوڑھی ہے جو ہماری ضیافت فرمائی تھی، بکری ذبح فرمائی تھی. اس بڑھیا کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے تم نے ہمیں پہچانا؟ وہ بڑھیا کہنے لگے ہم نہیں پہچانا، ہم وہی لوگ ہیں جو بکری اور دودھ والے لوگ ہیں، تم نے پہچانا؟ تو پھر وہ بوڑھی کہنے لگی ہم نے نہیں پہچانا. بھی ذرا تعارف کرنے کے بعد بوڑھی کو بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلا کے فرمانے لگے اس وقت مدینے کے بازار میں جانا، 1000 بکریاں خرید کے لانا. ایک بکری کا بدلہ کیا مل رہا؟ 1000 بکریاں خرید کے لانا. خادم گیا، جا کے بازار سے 1000 بکریاں خرید کے لایا، اس بڑھیا کے حوالے کر دیے، اور 1000 دینار اس بڑھیا کے حوالے کر دیے. وہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار لے کے وہ بڑھیا جانے لگی. تو حضرت حسن نے فرمایا دیکھو
تم نے جو ہماری ضیافت فرمائی تھی اس وقت ہم لوگ تینوں تھے، میں تھا، حضرت حسین تھے، عبداللہ بن جعفر تھے، میں جو کچھ دینا تھا میں نے تو دے دیا، بازو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، ان سے بھی کچھ لے لینا۔ وہ بڑھیا وہاں پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ حسن نے کیا دیا؟ میں فرمایا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم کو بلا کہ آپ نے فرمایا جاؤ مدینے کے بازار میں 1000 بکریاں خریدنا اور خرید کے لا کے اس بڑھیا کے حوالے کر دینا۔ وہ 1000 بکریاں لا کے دے دیے۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھی اس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ کتنے ہو گئے؟ 2000 دینار، 2000 بکریاں۔ اب ایک باقی رہ گئے، کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو آگے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس بھی چلے جانا۔ تو وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی پوچھا کہ حسن نے کیا دیا، حسین نے کیا دیا؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی حسن نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں عنایت فرمائی، حضرت حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے خادم سے مدینے کے بازار میں جاؤ 2000 بکریاں خرید کے لاؤ۔ 2000 بکریاں۔ خادم گیا 2000 بکریاں خرید کے لایا، اس بڑھیا کے حوالے کر دیا، اور بڑھیا جانے لگی تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو میں تمہیں اس احسان کا بدلہ ادا کر رہا ہوں، میں تمہیں 2000 دینار دے رہا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 4000 دینار اور 4000 بکریاں۔ یہ کیا ہے؟ جاتے ہوئے اس بڑھیا سے تینوں حضرات کہنے لگے یہ اس کمزور بکری کا یہ بدلہ ہے جو تم نے مشکل کہ میں ہماری مشکل میں تم نے ہماری ضیافت فرمائی تھی، تو یہ اس بکری کا بدلہ ہے، اس کا احسان۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے کیسی سخاوت تھی حضرات صحابہ کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ حضرت حسن کو بھی اللہ نے ایسے ہی بنایا تھا، حضرت حسین کے مزاج میں بھی اللہ نے سخاوت رکھی، اور حضرات صحابہ کا یہ حال تھا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اگر حضرات حسنین کسی بات کی فرمائش کرتے فوراً حضرات صحابہ اس بات کی تکمیل کیا کرتے۔ آپ ہم سب جانتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرات صحابہ کا تو یہ حال ہو گیا۔ حضرات صحابہ روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ میں نے ان آنکھوں کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بنایا تھا، اللہ کے نبی ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں آنکھیں لے کر کیا کروں گا، مجھے نابینا کر دی۔ ایسی غیر معمولی محبت تھی حضرات صحابہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں یہاں مدینے میں رہ کے کیا کروں گا۔ اور حضرت بلال کا یہ حال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اذان دیا کرتے تھے تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تو اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں خوشی اور فرحت محسوس کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت بلال پہلی اذان دینے کے لیے وہاں پہنچے، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھے تو بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا بلال کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اس موقع پر حضرت بلال نے فرمایا آج یہ زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ جب کبھی میں اذان دیتا اور اشہد ان پہ پہنچتا تو اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا کرتا تھا، آج میری زندگی کی یہ پہلی اذان ہے، اشہد ان پہ پہنچا تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تو بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، بہت دن ہو گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے حضرت بلال کے، فرمانے لگے بلال اس کا نام تو دوستی نہیں ہے، اس کا نام تو محبت نہیں ہے، ارے بلال وہ زمانہ یاد کر
مکے کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، تو سب کچھ میری محبت میں برداشت کرتا تھا، میری اور اللہ کی محبت میں تو سب کچھ برداشت کرتا تھا۔ بلال یہ کیسی دوستی ہے مجھ سے؟ میرا وصال ہو گیا تو تو نے میرے مدینے میرے شہر کو ہی چھوڑ دیا، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور آ کے بلال سے فرمائے، فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ، اور تہجد کا وقت ہے، مسجد نبوی میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ جب حضرت بلال تشریف لائے، حضرات حسنین دیکھے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے، انہوں نے فرمایا جاء عمنا جاء عمنا، ہمارے چاچا بلال آ گئے، ہمارے چاچا بلال آ گئے۔ انہوں نے ایک فرمائش کی، حضرات حسنین نے ایک فرمائش کی، بلال ہمارے چچا آپ وہ اذان دیجئے جو میرے نانا جان کے زمانے میں آپ دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال سوچنے میں پڑ گئے، وہ زندگی کی پہلی اذان تھی اللہ کے نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد۔ جب میں اشہد ان پہ پہنچا تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تو بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ اب میں اذان دوں گا اور اشہد ان پہ پہنچوں گا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گا تو وہی حال ہوگا۔ لیکن فرمائش کس کی تھی؟ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ فوراً اب آمدہ ہو گئے، تیار ہو گئے اور اذان دینا شروع کر دیے۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، بچے ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، پورے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور نکل کے کہنے لگے ہم تو یہ اذان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، خالی مؤذن واپس آیا ہے یا امام بھی اس دنیا میں واپس آئے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اتنے بڑے بڑے صحابہ حضرات حسنین کسی بات کی فرمائش کرتے، فوراً اس بات کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، کافی وقت بھی ہو چکا ہے، کچھ باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آئندہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق اور بھی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔